سندھ میں 21 ستمبر سے چھٹی تا 8ویں کی کلاسز شروع نہیں ہوں گی، مڈل جماعتوں کو کھولنے کا فیصلہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بعض تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آگے بھی دیکھ بھال کر فیصلے کریں گے، بچوں کی صحت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چھٹی تا 8ویں کلاسز شیڈول کے مطابق شروع ہوں گی، وفاقی حکومت کا اعلان۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا اسکولوں کا شیڈول سب کی مرضی سے بنا تھا، طے ہوا تھا کہ معاملے پر 22 ستمبر کو این سی او سی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سعید غنی پہلے مشورہ کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر ملک بھر میں مزید 15 اسکولز بند، خیبر پختونخوا کے 10 اور سندھ کے 3 تعلیمی ادارے شامل۔ کوئٹہ میں 8 بچوں میں وائرس کی تصدیق کے بعد 2 اسکول بند۔ گوادر میں 60 سے زائد طلبہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ گلگت بلتستان میں 15 سرکاری اساتذہ وبا سے متاثر۔ ملک میں کورونا پھر زور پکڑنے لگا، 24 گھنٹے میں مزید 9 افراد جاں بحق، 752 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں فعال کیسز کی تعداد 6295 رہ گئی، 579 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ روز ملک میں ریکارڈ 33,865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فون۔ 20 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں ورچوئل شرکت کی دعوت۔ بڑے رابطے سے اپوزیشن کی پی سی میں نئی جان پڑ گئی۔ نواز شریف کو فون پر مریم نواز کا بلاول بھٹو سے اظہار تشکر۔ نواز شریف کی حیثیت سزا یافتہ مجرم سے زیادہ کچھ نہیں، ملک سے بھاگے شخص کو سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنانا اداروں کی تضحیک ہے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا رد عمل، بولے سیاست کے لیے فٹ، عدالت کے لیے ان فٹ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نااہل اور اشتہاری کا آن لائن خطاب اپوزیشن کو مزید تباہ کرے گا۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری وزارت خارجہ کو موصول، پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو بھجوا دیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کی بریفنگ۔ حمزہ شہباز جناح اسپتال لاہور میں طبی معائنے کے بعد دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل۔ حمزہ شہباز میں کچھ دن قبل کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ نیب کا مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں ضمانت لینے والے ملزمان کے خلاف اپیلیں دائر کرنے پر اتفاق۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت اہم شخصیات کے مقدمات پر غور۔ بلین ٹری سونامی سمیت دیگر اہم مقدمات پر بھی غور۔ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ لندن میں اپنے والد جہانگیر ترین کی تیمارداری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ علی ترین کا وکیل کے ذریعے ایف آئی اے لاہور میں جوابات جمع کرانے کے لیے مزید وقت بھی مانگ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2018 میں 2,82,000 روپے ٹیکس دیا۔ شہباز شریف نے تقریباً 1 کروڑ اور بلاول بھٹو نے 3 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا۔ ایف بی آر نے اراکین پارلیمنٹ کے ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دیں۔ آصف زرداری نے 58,91,000 روپے سے زائد ٹیکس دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے سب سے زیادہ 24 کروڑ 13 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ فروغ نسیم نے 3.5 کروڑ، طلحہ محمود نے 2 کروڑ 92 لاکھ، تاج محمد آفریدی نے 2 کروڑ 81 لاکھ سے زائد ٹیکس بھرا۔ شاہ محمود قریشی نے 1,83,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ وفاقی وزراء فیصل وابڈا، نور الحق قادری، زرتاج گل اور سینیٹر فیصل جاوید نے 2018 میں 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیا۔ سینیٹر شمیم آفریدی، سینیٹر رانا مقبول احمد، زاہد اکرم درانی اور شیر علی ارباب بھی ٹیکس نہ دینے والوں میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ مراد علی شاہ نے 10 لاکھ، جام کمال نے 48 لاکھ،
اور محمود خان نے 2 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا۔ حکومت نے مشترکہ اجلاس میں دھاندلی سے قانون سازی کرائی، غیر حاضری کے باوجود اپوزیشن اکثریت میں تھی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا الزام، شیری رحمان بولی کہ اپوزیشن نے فیٹف قوانین پر ملکی مفاد میں حکومت کا ساتھ دیا۔ پاکستان کو پہلے بھی گرے لسٹ سے نکالا گیا لیکن پارلیمنٹ تماشا نہیں بنی۔ قومی اسمبلی ربر اسٹیمپ ہے تو بلاول مستعفی کیوں نہیں ہوتے؟ وفاقی وزیر علی زیدی کا سوال۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان بولے، الائنس فار کرپشن نے اپنے ادوار میں منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو گرے لسٹ تک پہنچا دیا۔ قانون سازی سے دنیا کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ لاہور میں موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی میں ملوث درندے کی گرفتاری مشن امپاسبل بن گئی۔ ملزم کی بیوی اور رشتہ داروں کی گرفتاری کے باوجود 28 تفتیشی ٹیمیں تاحال ناکام۔ پولیس کو عابد کے بھیس بدل کر روپوش ہونے کا خدشہ۔ کلین شیو اور داڑھی والی سمیت 7 مختلف تصاویر جاری۔ جنسی زیادتی روکنے کے لیے ٹھوس قانون سازی چاہتے ہیں، سینٹ میں قائد عوام سینیٹر شہزاد وسیم کا اظہار خیال۔ فیصل جاوید بولے، گینگ ریپ پر شہباز شریف کے بیان پر ڈیکس بجانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ ایوان میں نون لیگ کے مشاہد اللہ اور متحدہ کے عتیق شیخ میں چھڑا۔ باولپور کی تحصیل خیرپور ٹامی والی میں پولیس رویے سے دل برداشتہ، زیادتی کا شکار خاتون کی خودکشی کا معاملہ۔ بر وقت مقدمہ درج نہ کرنے پر ایس ایچ او، تفتیشی افسر اور محرر گرفتار۔ اے ایس آئی کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ زیادتی میں ملوث ملزم لقمان کی عدالت میں پیشی، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پاکستان میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، کلبھوشن کو صرف پاکستانی وکیل ہی دیا جا سکتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ بولے، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے ملزم عادل زمان کی ضمانت منسوخی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق عادل زمان واردات کے وقت قاتل عاطف زمان کے ساتھ تھا، ملزم کو گواہوں نے شناخت بھی کر لیا۔ دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ واردات میں اسلحہ بھی عادل زمان کا استعمال ہوا۔ دستیاب شواہد عادل زمان کو عاطف زمان کا شریک ملزم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرپور خاص کی عدالت نے ڈاکٹر ماہا علی کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ کراچی کی جانب سے سیشن کورٹ کو قبر کشائی کی درخواست دی گئی تھی۔ ڈاکٹر ماہا کو ان کے آبائی گاؤں گروڑ شریف میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ ملک میں سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بڑا اقدام، ایف آئی اے کا فیس بک سے معاہدہ ہو گیا۔ سائبر کرائم ونگ سے ڈیٹا شیئرنگ پر اتفاق، فیس بک انتظامیہ نے ایف بی آئی کی پالیسی کے مطابق رابطے کی حامی بھر لی۔ ہم ایک ہیں، آئیں مل کر پولیو کے خلاف کھڑے ہوں۔ 21 ستمبر سے ملک کے بیشتر اضلاع میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مہم کامیاب بنانے کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری۔ والدین نے اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔